أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، یہ ماہ رمضان المبارک دعا کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فرماتے ہیں قال امیر المومنین علیہ السلام علیکم فی شہر رمضان بکثرت الاستغفار والدعاء فاما الدعاء فیدفع به عنکم البلاء واما الاستغفار فیمحو ذنوبکم۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ کائنات کے امیر مولا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ ماہ رمضان میں کثرت سے استغفار اور دعا کیا کریں۔ مولا کیوں؟ فرماتے ہیں کہ دعا کے ذریعے تم سے بلائیں دفع ہوتی ہیں، یعنی دور ہوتی ہیں، اور استغفار تمہاری گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس سے بلاؤں کو، مصیبتوں کو اس سے دور کرے، ہٹا دے، ختم کرے، تو اسے کثرت کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، کثرت سے دعا مانگنی چاہیے اللہ سے۔ اور چاہتا ہے کہ انسان کے کندھوں پر جو گناہوں کا بار ہے، جو غلطیوں کا بار ہے، وہ اس سے ہلکا ہو، اس کو اللہ مٹا دے، تو اسے چاہیے صدق کے دل کے ساتھ اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے طلب مغفرت کرے۔ تو صاحبان ایمان، یہ ہوگی پہلی بات۔ دوسری چیز جو اللہ سے تین چیزیں بارگاہ رب العزت میں شکایت کریں گی۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاثۃ یشکون الی اللہ عز وجل مسجد خراب لا یصلی فیہ اہلہ وعالم بین جہال ومصحف معلق قد وقع علیہ الغبار لا یقرأ فیہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں بروز قیامت تین چیزیں اللہ سے شکایت کریں گی۔ مولا کون سی؟ فرماتے ہیں پہلی مسجد۔ کون سی مسجد؟ جو نمازیوں سے خالی ہو، جس میں کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے نہ جاتا ہو، وہ قیامت کے روز اللہ سے شکایت کرے گی۔ دوسرا فرماتے ہیں عالم دین جو جاہلوں کے درمیان یک و تنہا ہو، وہ بھی قیامت کے دن اللہ سے شکایت کرے گا۔ تیسرا فرماتے ہیں قرآن، وہ قرآن جو گرد و غبار سے بھرا ہو اور تلاوت نہ کیا جا رہا ہو۔ آج کل ہم اور آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں قرآن کو بطور برکت، بطور زینت، ٹھیک ہے قرآن کی برکات ہیں، مگر اس کو سالوں سال غلاف میں لپیٹ کر یا تو اپنے کار کے آگے شیشے کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یا دکان کے کسی کونے میں لٹکا دیتے ہیں، یا گھر کے کسی حصے میں رکھ دیتے ہیں۔ قرآن لٹکانے کے لیے، قرآن سجا کر رکھنے کے لیے، قرآن دلہے یا دلہن کے سر کے اوپر پر رکھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، قرآن انسان کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ جب انسان قرآن کو پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا، قرآن پر عمل کرے گا، پھر اس کی زندگی کو دیکھیے گا کہ کس طرح سے وہ انسان ترقی کی راہوں کو عبور کرتا ہے۔ خدا را قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، کم از کم جتنا ہو سکتا ہے دن میں اور رات میں کچھ نہ کچھ آیتوں اور سورتوں کی تلاوت کریں، تاکہ یہ قیامت کے دن ہماری شکایت نہ کرے، بلکہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ صاحبان ایمان مومنی مومنات، 14ویں شب رمضان المبارک کی نماز یہ 4 رکعت نماز ہے، مغرب سے لے کر اذان صبح تک اس کا وقت ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ یاسین کو 1 مرتبہ، سورہ ملک کو 1 مرتبہ، اور سورہ توحید کو بھی
ایک مرتبہ۔ یہ 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنا ہے۔ جن مومنین کو صورتیں یاد نہیں ہیں وہ قرآن پاک کو کھول کر دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ 14ویں دن کے اعمال میں سے ایک عمل ہے 6 رکعت نماز کا، اسے 2 کر کے پڑھنا ہے، اور نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز یہ آپ صبح کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اذان مغرب سے پہلے نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز ماہ رمضان مبارک کے 14ویں دن کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے اور سورہ زلزال کو 30 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جن مومنین کو یاد نہیں ہے وہ قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، بڑی فضیلت ہے اس نماز کی۔ اور 14ویں دن کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات واقلنی فیہ من الخطایا والہفوات ولا تجعلنی غرضا للبلایا والآفات بعزتک یا عز المسلمین۔